اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھ لیا۔ پہلے 2 رکوع مکمل ہیں۔ آج کے سبق میں آخری اور تیسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 43 سے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کی خوراک ہے، کالمہل، مثل پگھلے ہوئے تانبے کے، یغلی فی البطون، وہ جوش مارتا ہوگا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اسے پکڑو پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔ یہاں پر اہل جہنم کے کھانے کا، ان کی غذا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کچھ نہ بن پڑے گا اور جب عذاب کی شدت ہوگی، بھوک سے کفار اہل جہنم بلبلا اٹھیں گے تو خوراک مانگیں گے، پیٹ بھرنے کے علاوہ انہیں کچھ سجا ہی نہ دیکھا، بھاگیں گے زقوم کے درخت کی طرف۔ زقوم کا درخت کیا ہے؟ سورۃ الصافات رکوع نمبر 2 میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ یہ ایک خاردار درخت ہے، کڑوا کو سیلا، نہ ٹہنی نہ پتا، نہ پھل نہ پھول، اسے توہر کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ جب اس درخت سے یہ کھانے کے لیے لپکیں گے اور اپنے پیٹ کی جو بھوک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں سے کھائیں گے، تو وہ خاردار کھانا ان کے پیٹ میں یوں اذیت پیدا کرے گا گو کہ پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا ہو، کھولتا ہوا پانی پیٹ میں انڈیل دیا گیا ہو، اور پھر کہا جائے گا انہیں سختی سے پکڑو، آگ کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے درمیان میں۔ جہنم کا وسط، سواء الجحیم، بھڑکتی آگ کے درمیان میں ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور پھر سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر ذکر کیا ہوگا؟ ذق، چکھ اسے، انک انت العزیز الکریم، ہاں تو بڑا مقرب بنتا پھرتا تھا، تو بڑا عزت والا تھا، کہاں گئی تیری جلالت جو تو دنیا والوں کے سامنے دکھاتا تھا؟ کہاں گئے اس شان و شوکت کے جھوٹے دعوے؟ کہاں گئی وہ بڑائی یا وہ عجب یا وہ خود پسندی؟ کہاں گیا وہ تکبر جس کے تو دعوے کرتا تھا؟ اب چکھ، یہ عذاب ہے، یہ وبال ہے تیرے اپنے اعمال کا۔ تو پھر وہ تمام سرداران جن کا ذکر اس وقت مخاطبین مکہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان سمیت دیگر ہر دور کے ہر شخص، ہر جابر، ہر ظالم، ہر متکبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا انجام بھی یہی ہے جو تمام لوگوں کا ہوگا، ان لوگوں کا جو رب العالمین کو جھٹلانے والے ہیں۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، ہاں یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہ ہے جس پر جانتے بوجھتے تم جس کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کا وہ عذاب ہے کہ جس کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوتا ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں پر غضب اور غصے کا ذکر ہے وہاں رحمت کا ذکر بھی ہے، جہاں پر ظالمین کے انجام کا ذکر ہے تو وہاں متقین اور پرہیزگار لوگوں کے انعام کا ذکر بھی موجود ہے۔ جہاں پر رب العالمین نے برے انجام کا ذکر کیا ان لوگوں کے جو جھٹلانے والے ہیں، تو جنہوں نے اقرار کیا اور رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی، ان کے انعام کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک ڈر والے امن والی جگہ میں ہوں گے۔ کتنا خوبصورت اسلوب ہے۔ ان المتقین، جو دنیا میں متقی رہے، جو دنیا میں ڈرتے رہے، آج وہ مقام امین میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، یلبسونا، وہ پہنیں گے، من سندس و استبرق متقابلین، کیا لباس ہوگا ان کا؟ باریک اور موٹے ریشم کے لباس، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یوں ہی ہوگا
اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم نے ان کا نکاح کر دیا۔ وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ مانگیں گے۔ ان میں پہلی موت کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک چیز پر غور کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ سے ڈرنے والوں، تقوی اور پارسائی کو اپنا شعار بنانے والوں پر جو لطف و کرم ہے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جہاں انہیں ٹھہرایا جائے گا وہاں انہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا، نہ بیماری کا، نہ تنگ دستی کا، نہ غم کا، نہ اس جگہ سے دوبارہ نکالے جانے کا کسی بھی قسم کا خوف۔ اور اس سے متعلق امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال ہوگے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ جہاں انسان ان تمام آفات اور پریشانیوں سے ہر طرح محفوظ ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی امن و امان والی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر رب العالمین فرماتا ہے ان کو پہنایا جائے گا باریک ریشمی کپڑا اور موٹا، یعنی یہاں پر ریشمی کپڑوں کی ٹائپس بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یس، جیسے کہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ کپڑوں کی دنیا میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی ٹائپس ہوں گی، اور ریشمی لباس، حالانکہ دنیا میں مردوں پر یہ حرام کیا گیا ہے، لیکن جنت میں ہر چیز انعام ہوگی، جائز یا ناجائز، حرام اور حلال کی انسٹرکشنز یا ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی۔ اور پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے کدورت بھی نہیں ہوگی، تنگی بھی نہیں ہوگی، نفرت بھی نہیں ہوگی، لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے روبرو، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس انعام پر مزید انعام کا ذکر ہوا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم ان کے نکاح میں دیں گے کنہیں؟ حور عین کو۔ حور کا مطلب کیا ہے؟ حورا سے ہے، اس کا معنی ہے گوری رنگت والی، اور عین اس سے مراد کیا ہے کہ جس عورت کی آنکھیں بڑی، یعنی عین آنکھوں کو کہا جاتا ہے نا، بحور عین سے مراد وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت ہوں۔ اور پھر رب العالمین فرماتا ہے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یعنی جو پھل طلب کریں گے جتنی بار اور جتنی مقدار میں طلب کریں گے فوراً پیش کیا جائے گا، نہ یہ فکر ہوگا کہ مطلوبہ مقدار ملے گی یا نہیں، نہ ذخیرہ کرنے کی ٹینشن ہوگی کہ شاید دوبارہ نہ ملے، کسی بھی قسم کا خوف، اندیشہ، غم، پریشانی، فکر کچھ بھی لاحق نہیں ہوگا۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سب بندہ نوازیاں، یہ سب ذرہ پروریاں، یہ سب کرم رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ہم پر اس دنیا میں ہی ایسے ایسے انعامات کیے ہیں کہ ہم عمر بھر شکر ادا نہیں کر سکتے، کرتے بھی رہیں تو حق ادا نہیں ہوگا، ایک بھی نعمت کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے، اتنی ہزارہا نعمتوں میں رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ان نعمتوں کا جائز استعمال کریں، دنیاوی نعمتیں ہیں، جائز استعمال کریں، حق پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اور شکر کریں، اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اور متقین کی صف میں اگر ہم شامل ہو جائیں تو اس سے بڑا انعام ہمارے لیے اور کیا ہوگا۔ اعمال صالح اگر ہم کرتے ہیں، مسنون طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو عنایات اپنے مقبول بندوں پر روز قیامت فرمائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حد درجے کا فضل اور احسان ہی کہلا سکتا ہے۔ اور رب العالمین آخر میں فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے قرآن کو آپ کی مادری زبان میں نازل فرمایا جس کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہے، اب بھی اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تو ان کی قسمت۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ،
بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انتظار فرمائیں اور وہ بھی انتظار کریں، جب ان کی بربادی کی مقررہ گھڑی آن پہنچے گی تو ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔